بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آپ حضرات کیسے ہیں؟ آج ہماری کتاب حسامی کا 57واں سبق ہے، اور سبق کا عنوان جو ہے یہ رخصت کی قسمیں۔ تو پہلے آپ عبارت ملاحظہ کریں اور پھر اس کا ترجمہ اور پھر مختصر تشریح ہوگی۔ عبارت کی طرف آپ آئیں۔ فرماتے ہیں اما الرخص فانواع اربعۃ نوعان من الحقیقت احدهما احق من الاخر ونوعان من المجاز احدهما اتم من الاخر فاما ما احق نوع الحقیقت فما استبیح مع القیام المحرم وقیام حکمه جميعا مثل اجراء المکرہ بما فيه الجاء کلمة الشرک على لسانه وافطاره في نهار رمضان وإتلافه مال الغير وجنايته على الإحرام وتناول المضطر مال الغير وترك الخائف على نفسه الأمر بالمعروف وحكمه أن الأخذ بالعزيمة أولى۔ ترجمہ یوں ہوگا، اور بہرحال رخصت کی 4 قسمیں ہیں۔ حقیقی رخصت کی 2 قسمیں ہیں، ایک احق دوسری غیر احق، اور مجازی رخصت کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک اتم اور دوسری غیر اتم۔ رخصت حقیقیہ کی دونوں قسموں میں سے احق وہ ہے کہ سبب حرمت اور حرمت کے قائم ہونے کے باوجود اباحت کا معاملہ کیا جائے، مثلا مکرہ مضطر کا اپنی زبان پر کلمہ کفر جاری کرنا، اور رمضان کا روزہ توڑ دینا، اور غیر کے مال کو ضائع کرنا، اور اپنے احرام پر جنایت کرنا، اور مضطر کا غیر کے مال کو کھانا، اور اپنے ذات پر خائف شخص کا امر بالمعروف کو ترک کر دینا۔ رخصت کی اس قسم کا حکم یہ ہے کہ عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے۔ پھر آگے دوسری عبارت میں فرماتے ہیں وَأَمَّا نُوعُ الثَّانِي فَمَا يُسْتَبَاحُ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ وَتَرَاخَى حُكْمُهُ كَفِطْرِ الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ يُسْتَبَاحُ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ وَتَرَاخَى حُكْمُهُ فِيهِمَا وَلِهَذَا صَحَّ الْأَدَاءُ مِنْهُمَا وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ إِدْرَاكِ عِدَّةٍ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ لَمْ يَلْزَمْهُمَا الْأَمْرُ بِالْفِدْيَةِ۔ اور قسم ثانی وہ فعل ہے کہ سبب اور اس کے حکم کے موجود ہونے کے باوجود اباحت کا معاملہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ مریض و مسافر کا افطار کے معاملے میں سبب کے قائم مقام ہونے اور اس کے حکم کے مؤخر ہونے کی وجہ سے اباحت کا معاملہ کیا گیا، اور اسی وجہ سے مریض و مسافر سے ادا صحیح ہے، اور اگر مریض و مسافر عدت من ایام اخر کو پائے بغیر فوت ہو گئے تو ان پر فدیہ کی وصیت واجب نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ بات آپ سمجھنا کہ مصنف رحمہ اللہ عزیمت کے اقسام کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد رخصت کے اقسام کو بیان فرما رہے ہیں، اور رخصت کے بنیاد بندوں کے اعذار پر مبنی ہوتی ہے۔ اعذار چونکہ مختلف ہوتے ہیں، اسی وجہ سے رخصت کے اقسام بھی مختلف ہوتی ہیں۔ یہاں آپ وجہ حاصل کے طور پر یوں سمجھنا، احکام کی 2 قسمیں ہیں، عزیمت اور رخصت۔ پھر عزیمت کی 4 قسمیں ہیں جو ہم نے پڑھی، فرض، واجب، سنت، نفل، اور رخصت کی پہلے 2 قسمیں حقیقی مجازی، پھر حقیقی کی 2 قسمیں احق غیر احق، اور مجازی کی بھی 2 قسمیں اتم غیر اتم۔ اب سوال یہ ہوگا کہ مصنف نے رخصت کی تعریف نہیں کی، تقسیم شروع کر دی، حالانکہ پہلے تعریف ہوتی ہے اس کے بعد تقسیم ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب یوں ہوگا، اشتراک کی 2 قسمیں ہیں، ایک اشتراک لفظی ہے، ایک اشتراک معنوی ہے۔ اشتراک لفظی تو یہ ہے کہ ایک لفظ متعدد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے لفظ عین
متعدد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور اشتراک معنوی یہ ہے کہ لفظ ایسے معنی کلی کے لیے وضع کیا گیا ہو کہ جس کے افراد کثیر ہوں مگر سب کی حقیقت ایک ہو، جیسے انسان حیوان ناطق کے لیے موضوع ہے، حیوان ناطق کے افراد کثیر ہیں مگر سب کی حقیقت ایک ہے۔ رخصت میں نہ تو اشتراک معنوی ہے اور نہ اس کی حقیقت متحدہ ہے جو رخصت کے تمام اقسام پر مساوی نہ صادق آتی ہو، بلکہ رخصت کا اس کے اقسام میں لفظی اشتراک ہے جو تعریف کے لیے کافی نہیں۔ مطلب یہ کہ جب رخصت کے لیے نہ تو اشتراک معنوی ہے نہ کوئی حقیقت متحدہ، یہی وجہ ہے کہ رخصت کی تعریف کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اسی وجہ سے صاحب حسامی نے تعریف کو ترک کر کے تقسیم شروع فرمایا ہے، تاہم بعض حضرات نے رخصت کی تعریف ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ رخصت وہ حکم مشروع ہے جس میں مشکل امر کو عذر کی وجہ سے آسان کر دیا گیا ہو۔ خلاصہ یہ بقول مصنف رخصت کی 4 قسمیں ہیں، اس طریقے پر کہ اولاً رخصت کی 2 قسمیں ہوں گی، حقیقی رخصت، مجازی رخصت، یعنی لفظ رخصت کا اطلاق بطریق حقیقت ہوگا یا بطریق مجاز۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، اول یہ کہ وہ حقیقی رخصت ہونے میں کامل ہو، دوم یہ کہ حقیقی رخصت ہونے میں کامل نہ ہو۔ اسی طرح مجازی رخصت کی بھی 2 قسمیں ہوں گی، ایک یہ کہ وہ مجازی رخصت ہونے میں دوسری کی بنسبت اتم اور اکمل ہو، دوم یہ کہ مجازی رخصت ہونے میں اتم اور اکمل نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت رخصت کا مدار وجود عظیمت پر ہے، یعنی اگر عظیمت موجود ہوگی تو اس کے مقابل میں رخصت کا اطلاق حقیقت ہوگا اور اس کو رخصت حقیقیہ کہیں گے، اور اگر عظیمت بالکل موجود نہ ہو تو اس صورت میں رخصت کا اطلاق مجازن ہوگا، اس کو رخصت مجازیہ کہیں گے۔ اگر عظیمت تمام اعتبار سے موجود ہو تو اس کے مقابلے میں رخصت بھی ہر اعتبار سے حقیقت ہوگی، اس کو رخصت حقیقیہ احق کہیں گے، اور اگر عظیمت بعض اعتبار سے موجود ہو تو اس کے مقابلے میں رخصت بھی ہر اعتبار سے حقیقت نہیں ہوگی بلکہ بعض اعتبار سے حقیقت ہوگی، تو اس کو رخصت حقیقیہ غیر احق کہیں گے، اور ان دونوں میں سے اول دوسری قسم کی بنسبت کامل اور اولا ہے۔ خلاصہ یوں ہوگا کہ جب حرمت اور سبب حرمت موجود ہوں، اس کے باوجود اباحت کا معاملہ کرتے ہوئے مواخذہ ساقط کر دیا گیا ہو تو رخصت کا اعلیٰ درجہ یہ ہوگا، اور اسی کو حقیقتاً رخصت کہیں گے، اس لیے کہ کمال رخصت کمال عظیمت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مصنف نے رخصت حقیقیہ کی قسم اول یعنی رخصت احق کی 6 مثالیں دی ہیں، ان میں سے پہلی مثال یوں ہے، مثلا اقرا کامل کی صورت میں کلمہ کفر کہنے کی رخصت بشرطے کہ قلب مطمئن ہو۔ مذکورہ صورت میں اگرچہ کلمہ کفر کہنے کی رخصت ہے مگر عظیمت کلمہ کفر نہ کہنا ہی ہے، اس لیے کہ حرمت کفر ثابت ہے جو کسی حال میں زائل نہیں ہو سکتی۔ کلمہ کفر کہنے کی رخصت صرف اس وجہ سے ہے کہ کلمہ کفر نہ کہنے کی صورت میں بندے کا حق صورتاً اور مانن فوت ہو جائے گا، یعنی جسمانی تکلیف بھی پہنچے گی اور جان بھی جائے گی، اور اگر مکرہ نے کلمہ کفر زبان سے کہہ دیا تو گویا صورتاً حق اللہ من وجن فوت ہوگا مگر مانن بالکل فوت نہیں ہوگا، اس لیے کہ قلب مطمئن ہے اور تصدیق قلبی ہی رکن اصلی ہے۔ ایسی صورت میں کلمہ کفر زبان پر جاری کر کے حق العبد کو حق اللہ پر مقدم کرنے کی رخصت ہے، اگرچہ عظیمت یہی ہے کہ اقامت دین اور حق اللہ کی ادائیگی کے لیے اپنے جان قربان کر دے مگر کلمہ کفر زبان پر نہ لائے۔ اصل اس مسئلے میں یہ ہے کہ مسلمہ کذاب لعنت اللہ علیہ نے 2 شخصوں کو پکڑا، ان میں سے ایک سے کہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے جواب دیا ہوا رسول اللہ۔ اور میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جواب دیا انتا ایزا، یعنی گویا کہ تو بھی اسی طرح ہے۔ اس شخص کو مسلمہ نے آزاد کر دیا۔ دوسرے شخص سے کہا تو محمد کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جواب دیا ہوا رسول اللہ۔
پھر کہا ما تقول فی، میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے جواب دیا انا اصم، میں بہرا ہوں۔ چنانچہ مسلمہ نے اس کو قتل کر دیا۔ جب یہ اطلاع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا اول شخص نے اللہ تعالیٰ کی رخصت سے فائدہ اٹھایا اور دوسرے شخص نے حق کا اعلان کر دیا، اس شخص کے لیے مبارکباد ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر اول شخص بھی کلمہ کفر نہ کہتا اور مقتول ہو جاتا تو عزیمت ہوتا، اس لیے کہ اس سے سیانت فی الدین معلوم ہوتی ہے۔ دوسری مثال دی وافطارہ فی نہار رمضان، یہ رخصت حقیقیہ کے قسم اول کی دوسری مثال ہے، یعنی اگر کسی نے رمضان کے مہینے میں روزے دار کو روزہ توڑنے پر مجبور کر دیا تو اس کے لیے افطار کی رخصت ہوگی، اس لیے کہ اگر یہ شخص افطار نہ کرے اور مقتول ہو جائے تو اس کا حق بالکل یا صورتاً اور مانن فوت ہو جائے گا، اور اگر افطار کر لیا تو گو حق اللہ صورتاً فوت ہو جائے گا، مگر اس کا بدل یعنی قضا موجود ہے، لہٰذا اس شخص کے لیے اپنے حق کو مقدم کرنا جائز ہے۔ اور اگر اس نے اقرا پر صبر کیا اور افطار نہ کیا حالانکہ وہ صحیح اور مقیم ہے اور قتل کر دیا گیا تو عند اللہ معجور ہوگا، اور اگر مکرہ مسافر یا مریض ہو اور اس نے افطار نہ کیا اور فوت ہو گیا تو گناہگار ہوگا۔ اس کے لیے کہ افطار کو اپنے قول فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر سے مباح کر دیا، لہذا ہلاکت کے خوف کے وقت رمضان اس کے حق میں شعبان کے مانند ہے۔ اگر اس شخص نے افطار نہ کیا تو گناہگار ہوگا، جس طرح کہ مضطر مردار نہ کھانے سے اور مر جانے سے گناہگار ہوتا ہے۔ وَإِتْلَافُهُ مَالَ الْغَيْرِ، یہ رخصت حقیقی کے قسم اول کی تیسری مثال ہے۔ اگر کسی شخص کو مال غیر کے تلف کرنے پر مجبور کیا گیا تو مکرہ کو اس بات کی رخصت ہے، اجازت ہے کہ وہ مال غیر کو تلف کر دے، اس لیے کہ تلف نہ کرنے کی صورت میں وہ مقتول ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس کا حق بالکل یا ختم ہو جائے گا، اور غیر کے حق کو زمان کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہے۔ اگر مکرہ نے صبر کیا اور مقتول ہو گیا تو شہید ہوگا، اس لیے کہ سبب حرمت جو کہ ملک غیر ہے اور حرمت یعنی تعرض بملک الغیر دونوں موجود ہیں، لہذا صبر کی صورت میں یہ عزیمت پر عمل کرنے والا شمار ہوگا، اس لیے کہ اس نے حق غیر کی صورتاً حفاظت کے لیے اپنے حق کو صورتاً اور مانن تلف کر دیا، یعنی جان دے دی، مگر غیر کے مال کو تلف نہیں کیا، لہذا عند اللہ یہ بھی کیا ہوگا؟ معجور ہوگا۔ وجنایت علی الاحرام، یہ چوتھی مثال ہے۔ اگر کسی شخص کو جنایت علی الاحرام پر مجبور کیا گیا تو اس کے لیے رخصت ہے، اس لیے اگر یہ شخص جنایت نہ کرے گا تو اس کا حق بالکل یہ فوت ہو جائے گا، اور حق اللہ محرم اور حرمت کے قائم ہونے کی وجہ سے باقی ہے، اور اگر اس شخص نے صبر کیا اور مقتول ہو گیا تو شہید ہوگا۔ وتناول المضطر مال الغیر، یہ پانچویں مثال ہے۔ اگر مکرہ علی تناول المال الغیر، غیر کے مال کو تناول کرے تو اس کی رخصت ہے اس کے لیے، اگر عزیمت پر عمل کرتے ہوئے مال غیر کو نہیں کھایا حتیٰ کہ جان دے دی تو عند اللہ معجور ہوگا۔ وترک الخائف، یہ رخصت حقیقیہ احق کی چھٹی مثال ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کی صورت میں اپنے جان یا عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہو تو اس شخص کو امر بالمعروف ترک کرنے کی رخصت ہے، اس لیے کہ امر بالمعروف کرنے کی صورت میں اس کا حق بالکل یا فوت ہو جائے گا، اور عمل بالمعروف کو ترک کرنے کی صورت میں حق اللہ صرف صورتاً فوت ہوگا نہ کہ معنن، اس لیے کہ ترک امر بالمعروف کی حرمت کا یہ شخص معتقد ہے، لہٰذا اگر اس شخص نے حق اللہ کو اپنے حق پر مقدم کیا اور امر بالمعروف کرنے کی وجہ سے مقتول ہو گیا تو عند اللہ معجور ہوگا۔ وحکمہ، مصنف رحمہ اللہ رخصت حقیقیہ احق کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ اس قسم کا حکم یہ ہے کہ عمل بالعزیمت اولا ہے، اگر مکرہ نے عزیمت پر عمل کرتے ہوئے جان دے دی تو عند اللہ معجور ہوگا۔ پھر آگے رخصت حقیقیہ کے قسم ثانی مصنف نے بیان کی، یعنی رخصت غیر احق کا بیان۔ یہ قسم اول قسم سے رخصت میں کم درجے کی ہوتی ہے، اس لیے کہ سبب محرم موجود ہے اور وہ شہود رمضان ہے، اس اعتبار سے رخصت حقیقیہ ہوگی، اور اس اعتبار سے کہ حکم یعنی ادائے صوم زوال عذر تک مؤخر ہے، غیر احق ہوگی، بخلاف پہلے قسم کی کہ اس میں
सबब और हुक्म दोनों मौजूद होते हैं, लिहाजा एक किस्म अव्वल से एक किस्म कम दर्जे की होगी। कमाल रुखसत कमाल अजीमत के साथ होती है। यही वजह है कि जब सबब और हुक्म दोनों मौजूद होते हैं और इस वक्त उज़्र की वजह से इबाहत का मामला किया जाता है तो ये रुखसत अक़वा और अहक़ होगी बनिस्बत उस सूरत के जबकि सबब मुहर्रम मौजूद हो और इसका हुक्म मुअख्खर हो, जैसे कि सौम मरीज व मुसाफिर दोनों के हक में शुहूद शहर इसी तरह मौजूद है जिस तरह सही और मुकीम के हक में, मगर चूंकि इन दोनों के हक में अदा मुअख्खर है लिहाजा उनके हक में रुखसत अक़वा और अहक़ न होगी बल्कि गैर अक़वा होगी। मरीज मुसाफिर के हक में चूंकि सबब मौजूद है अगरचे हुक्म मुअख्खर है, लिहाजा अगर ये दोनों रमजान का रोजा रख लें तो अदा हो जाएगा, और चूंकि अदा मुअख्खर है लिहाजा अगर मुद्दत मिन अय्यामिन उखर मुयस्सर होने से पहले इनका इंतकाल हो जाए तो इन पर फिदिया की वसीयत लाजिम न होगी।